مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم۔ نبض طبی یونانی کا ایک بنیادی سبق ہے۔ آج ہم اگر اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، بس میری بھی مجبوری ہے جی کہ میں اس سے زیادہ کوشش کروں گا جی کہ میں بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ جو میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے خصوصاً یہ گزارش کروں گا کہ مرد طب کو سیکھنے میں خاصی آگے ہیں، لیکن یہ شعبہ جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی اتنا ہی یہ ضرورت مند ہے۔ اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ میں نے قرآن حکیم کی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کریم نے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حکیم میں تمام علوم اللہ نے جمع کیے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے ہر نعمت کو قرآن کے اندر جمع کیا ہے، بس ہم نے اس کی طرف آنا ہے اور انشاءاللہ اسی پہ بات چلتی رہے گی۔ فی قلوبہم مرض، مرض دل میں ہے۔ میں نے اب کی طب کی نظر سے جب اس آیات کریمہ پہ غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ مرض دل میں ہے، تو میں نے طب کی نظر سے دیکھا تو دل میں مجھ کو خون ملا، بلڈ ملا۔ میں اپنی زبان ہی زیادہ استعمال کرتا ہوں، دوسری سے ناواقف ہوں، اسی لیے انشاءاللہ تو اس میں خون کو پایا۔ اب دل خون کو پمپ کر رہا ہے۔ اب جب خون کو اپنی کتابوں میں اس کی اسٹڈی کی، اس پہ غور و فکر کیا تو پتہ لگا کہ خون کچھ چیزوں کا مرکب ہے، جس میں طب یونانی کے یہ اسباق میں شامل ہے کہ سودا، صفرا اور بلغم، تین چیزوں سے مرکب ہونے سے خون بنتا ہے۔ جب ہم نے صفرا پہ غور کیا تو ہمارے سامنے جگر آ گیا، جب ہم نے سودا پہ غور کیا تو ہمارے سامنے قلب و عضلات آ گیا، جب ہم نے بلغم پہ غور کیا تو ہمارے سامنے دماغ اور نروس سسٹم آ گیا۔ اب اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مرض دل میں ہے اور دل میں خون ہے اور خون مرکب ہے، گویا کہ ایک چیز کے بڑھنے سے مرض پیدا ہوگی اور باقی دو سسٹم اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اب میں نے یہ بات کر دی کہ تین چیزوں سے مرکب خون ہے۔ اب بات تھوڑی سی اور آگے چلے، آپ
اس نبض کو، سریان کو آپ ایک ٹیوب کہہ لیں، اور کسی بھی ٹیوب میں آپ پانی بھر لیں، اور کوئی آدمی جو کچھ نہ پڑا ہوا ہو، دیہاتی آدمی ہو، آپ اسے کہیں کہ بھائی ذرا اس پہ ہاتھ لگا کے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے، تو وہ کہے گا اس میں پانی ہے، مایا چیز ہے کوئی۔ اب وہ ٹیوب آپ علیحدہ کر دیں، ایک ہوا والی ٹیوب اس کے آگے رکھ دیں۔ اب وہ جب اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ کہے گا پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں مجھے ہوا جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ٹیوب میں ہوا بھی نہیں، اگر پانی بھی نہیں، تو تیسری چیز جو ہے وہ جسم میں حرارت ہے۔ اب ہم نے آگے ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے نبض سیکھنی ہے۔ عزیزان محترم، نبض مفروضہ نہیں، نبض حقیقت ہے، جس کو آج ہم نے سیکھنے سکھانے کا جو پروگرام ہے وہ ترک کر رکھا ہے۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی، سلیمی صاحب کا جی، جنہوں نے مجھے یہاں کھڑے ہو کے نبض کے موضوع پہ کچھ کہنے کے لیے موقع دیا۔ میرا یہاں بالکل مقصد نہیں کہ آپ کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ میں نظریے کا پرچار کرنے والا ہوں، میں صرف اور صرف طب کو، اور جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے طب یونانی ہماری بنیاد ہے۔ طب بنیاد اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بھٹک جائیں گے، ہمیں کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ جی کچھ اربا والے ہیں، کچھ ثلاثہ والے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جی، جہاں تک میں نے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے، میں نے اس کا ایک پمفلٹ بھی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں میں طب یونانی کو سمجھانے والا، طب یونانی کو سنوارنے والا، طب یونانی کو آسان کرنے والا، میرا مشن یہی ہے، میرا پروگرام یہی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ طب یونانی کیا 3 اور 4 کو کہیں جھگڑے کی گنجائش ہے؟ میری نظر میں نہیں ہے۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ تو آئیے ہم ان جھگڑوں سے بالاتر ہو کے ہم اپنے طب کا، اپنے فن کا کام کرنا شروع کریں، جس میں اگر طب بچے گی تو ہم بچیں گے، اگر طب نہ بچی تو ہمارا بھی کوئی حال نہیں ہوگا۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آئیے ہم طب کے رہبر بنیں، تمام جھگڑوں سے بالاتر ہو جائیں، اور اپنی طب کی بنیادوں سے اپنا سبق شروع کریں۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ طب ایک جسم ہے، جسم کے لیے ہاتھ بھی ضروری ہیں، جسم کے لیے کان بھی ضروری ہیں، جسم کے لیے زبان بھی ضروری ہے، پاؤں بھی ضروری ہیں، سب چیزیں، یہ جتنے بھی ہمارے اسباق ہیں، فعال الاعضاء ہے، تشریح الابدان ہے، منافع الاعضاء، یہ سارے ہمارے سبق ہیں۔ ان سب کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ جسم، یہ عمارت مکمل ہوتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، نبض کے بارے میں آسان جو طریقہ کار ہے وہ ہے انگلیوں کا استعمال کرنا۔ اب جب
آپ نے مریض کی کلائی پہ انگلیاں رکھیں تو اگر ہوا زیادہ ہے تو اس بغیر پڑھے لکھے آدمی کو بھی ہوا کا احساس ہوا، آپ کو بھی ہو جائے گا۔ اگر ہوا نہیں ہے تو پانی ہے، آپ نے جب اس کو چیک کرنا ہے تو اس میں آپ کو پانی محسوس ہوگا، تو بلغم ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو تیسری چیز صرف اور صرف حرارت ہے، گرمی ہے۔ جب جسم میں حرارت ہوگی، دل خون کو پمپ کرنے کا انداز اور ہوگا۔ جب ہوا ہوگی تو دل کے پمپ کرنے کا انداز اور ہوگا۔ جب اس میں بلغم ہوگا، پانی ہوگا، تو اس کا انداز اور ہوگا۔ یہ ہر آدمی اتنی موٹی سی بات تو سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی، ہوا اور حرارت تینوں کی ایک کیفیت نہیں، تو یہ نبض ان تین چیزوں کے اوپر اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس طب کو ہم نے آسان بنانے کے لیے کچھ محنت کرنی ہے۔ کچھ میرے احباب و دوست اس کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں، جیسے ایک نابینا شخص، ان کے پاس کسی نے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے کھیر کھانی ہے، تو انہوں نے کہا وہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ وہ سفید ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ بگلے جیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے یوں بگلے کی شکل بنائی، تو وہ نابینے نے اپنا ہاتھ اس پہ پھیر کے کہا کہ بھائی یہ کھیر میرے حلق سے اترنے کے قابل نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو میری طب کو ایسے پہناوے مت دیں کہ یہ مشکل ہوتی چلی جائے، اس میں ابہام پیدا ہوتے چلے جائیں۔ یہ آسان ہے، سیدھی سادی ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے تین چیزوں کا تعین کر لیا، پانی، ہوا اور حرارت۔ اب ہمارے پاس بلغم کی دو اقسام ہیں، طب یونانی کے تمام اسٹوڈنٹ جانتے ہیں۔ اسی طرح صفرا کے بھی دو اقسام ہیں، اور اسی طرح سودا کے بھی دو اقسام ہیں۔ اب ہم نے ایک کو خام بلغم کہہ کے پہچان کرنی ہے، اور ایک کو ہم نے پختہ بلغم کہہ کے پہچان کرنی ہے۔ ایک کو ہم نے خام سودا کہہ کے پہچان کرنی ہے، اور ایک کو ہم نے پختہ کہہ کے۔ اسی طرح ایک کو خام صفرا اور ایک کو پختہ صفرا۔ یہ 6 چیزیں ہم نے اس طرح سمجھ لینی ہیں۔ اب آئیے، سب سے پہلے ہم نے یہ 6 نبضیں جو ہیں یہ یاد کرنی ہیں کہ خام بلغم والی نبض کی اس کی پہچان کیا ہے، پختہ بلغم اس کی پہچان کیا ہے، خام سودا اس کی پہچان کیا ہے، پختہ سودا اس کی پہچان کیا ہے، خام صفرا وہ کیسے پہچانا جائے گا، اور پختہ صفرا وہ کیسے پہچانا جائے گا۔ اب یہ 6 چیزیں آپ نے نبض سے پہچاننی ہیں۔ انشاءاللہ بڑا آسان علم ہے، بڑا آسان سبق ہے۔ اگر آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک روشنی ملے گی، آپ کو ایک نور ملے گا، اور اپنی طب کی آبیاری ہوگی، طب کو ایک مقام اور عزت ملے گی۔ عزیزان محترم،
سب سے پہلے صحت کی 6 نبضیں، صحت کی 6 نبضیں، 2 بلغم سے، 2 سودا سے اور 2 صفرا سے۔ اب یہ صحت کی نبضیں آپ نے سیکھنے کے بعد، میں انشاءاللہ آگے جیسے جیسے چلیں گے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ چیزیں آپ کے، آج میں بنیادی طور پہ جو سبق دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے 6 نبضیں صحت والی یاد کر لیں، پہچان ہو گئی۔ اب آپ نے عمر کی نبضیں یاد کرنی ہیں کہ نوجوان کی صحت والی نبض کون سی ہے، بڑھاپے میں صحت والی نبض کون سی ہے، بچپن میں صحت والی نبض کون سی ہے۔ ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ بچہ ہے وہ دودھ پی رہا ہے، اس کی تو دودھ کی نبض ہوگی۔ نوجوان مرد ہے وہ گوشت بھی کھا رہا ہے، پکوڑے بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، چنے بھی، اس کی نبض اور ہوگی۔ اب بوڑھا آدمی ہو گیا ہے، اسے یہ چیزیں نہیں کھا جا رہی، اس کی نبض اور ہوگی۔ تو صحت والی نبض کے بعد ہم نے عمر کی نبضیں سیکھنی ہیں۔ حاملہ عورت کی نبض کیا ہے، نوجوان عورت کی نبض کیا ہے، نوجوان مرد کی نبض کیا ہے، بڑھاپے میں کیا نبض ہے، بچپن میں کیا نبض ہے۔ بیٹی آواز آ رہی ہے جی؟ اب ہم نے یہ نبضیں سیکھنے کے بعد کہ صحت والی نبضیں کیا ہیں، آپ کو یہ بھی یاد ہو گئی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ صحت والی نبض بگڑ کیوں گئی ہے۔ اس کے بگڑنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں، اس کے بگڑنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ ابھی میں تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ صحت والی نبض بگڑنے کی، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، صحت والی نبض بگڑنے کی صرف 2 صورتیں ہوں گی، اور ہر بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے ہوں گے۔ ہر بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے ہوں گے۔ صابر صاحب نے ذرا لفظوں کو ترتیب دے دیا، آپ اپنے فن میں اس کو شامل کریں، کسی انداز میں شامل کر لیں۔ انہوں نے کہا پہلا درجہ لذت، دوسرا درجہ حبس، تیسرا قبض، پھر سوزش، پھر ورم اور پھر ذوف۔ ہر بگڑی ہوئی نبض 6 نبضیں، صحت والی نبضیں۔ اب صحت والی نبض بگڑنے کے 6 درجے، ان کے لیے 6 دوائیں میری طب میں پہلے سے موجود ہیں۔ درجہ اول ہے، درجہ دوم ہے، درجہ سوم ہے، درجہ چہارم ہے، پنجم ہے، مقوی ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ آئیے میں اس طب پہ جتنا ناز کروں، جتنا نخرہ کروں، جتنا اتراؤں اتنا ہی کم ہے۔ کیوں؟ میری طب یونانی کے اندر وہ افادیت ہے، میری طب یونانی کے اندر ایسا ایک خزانہ ہے، اگر آپ غور نہیں کرتے تو وہ بات الگ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے رنگوں سے علاج کرنا ہے، میں کہتا ہوں آؤ درجہ اول درجہ دوم کی دوائی استعمال کرو، رنگ سے رنگ تبدیل ہو جائے گا، سودا سے صفرا ہو جائے گا، صفرا سے بلغم ہو جائے گا، بلغم سے ریڈ سیل، سرخ سیل ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نمکیات سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں میری ہر دوائی جو ملین ہے وہ نمکیات سے مزین ہے، اس میں نمک ہے۔ کسی نبض کی کوئی دوائی اس میں نمک موجود ہے۔ کوئی کہے نہیں جی میں تو ایسڈ سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میری طب یونانی کہتی آؤ مسل استعمال کر لو، اس میں تضاد ہے۔
کوئی کہتا نہیں جی میں تو زہروں سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میری طب کہتی ہے آؤ اکسیر استعمال کرو، اکسیر کے اندر زہر ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں میں تو وٹامن سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میری طب کہتی ہے مقوی استعمال کرو۔ عزیزان محترم، یہ میری طب کی ایک مختصر سی پہچان کرا رہا ہوں، آگے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری موجیں ملیں گی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، نبض کا سبق چلتا رہے گا، کچھ عمر کا تقاضا ہے، زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں اپنی طب کا ایک اور رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سب میرے طب کے سبق ہیں۔ آج جس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، آئیے قرآن حکیم نے کہا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر 3 نفس موجود ہیں۔ طب کو اور قرآن کو قریب قریب کر لیجئے۔ کتنے نفس ہیں جی؟ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ہمارا کیا ہے؟ برائی کا نفس ہے۔ لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ اور مطمئنہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، او میرے نیک بندے تیرے لیے جنت تیار ہے۔ یہ 3 نفس آپ کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو دن رات غذائیں دے رہے ہیں۔ آئیے اب ہمارے اندر جو غذا جا رہی ہے وہ 3 اقسام سے ہے، نباتات سے ہے، جماعتات سے ہے اور حیوانات سے ہے۔ آج ہم صرف حیوانات کا تذکرہ کریں گے کہ ہم نے اس جسم کو غذا دینی ہے حیوانات سے۔ حیوانات سے ہم نے اس کو غذا دینی ہے۔ اس کی غذا دودھ ہے، توجہ فرمائیں، اس کی غذا دودھ ہے، نروس سسٹم، بلغم، تری، جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، اس کی غذا دودھ ہے۔ اس کی غذا گھی ہے، گریس، جگر کی غذا گھی ہے، اور دل کی غذا گوشت ہے۔ اطباء کرام بیٹھے ہیں، میری باتوں کو فالو کریں گے، سمجھیں گے۔ ہم نے اب اس جسم کو غذا دینی ہے قرآن حکیم کے اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر ہم نے اس کو غذا دینی ہے، جگر کو غذا دینی ہے، دل کو غذا دینی ہے، تو اس کی تقسیم سمجھیں، پنجابی میں اس کی ونڈ سمجھیں۔ میری طب ہر زمانے کے لیے، ہر معاملے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب والا، ہم نے اس کی غذا کے لیے، جگر کی غذا کے لیے ہم نے دودھ کا انتخاب کیا ہے بھینس کا۔ کیوں جی؟ بھینس کے دودھ کے علاوہ گھی کسی اور جگہ سے ممکن نہیں۔ اب ہم نے بھینس کا دودھ استعمال کیا گھی کے لیے، اب اس کی غذا پیچھے دودھ ہے گائے کا، یعنی گائے کا دودھ پینا ہے اس کی غذا کے لیے۔ بھینس کا دودھ اس کی غذا گھی کی شکل میں، گائے کا دودھ اس کی غذا مطمئنہ نفس۔
اور اب اس کی غذا اگر میرے اللہ کریم چاہتے تو یہ بکرا چھترا بھی اونٹ کے قد کے برابر اللہ بنا سکتے تھے نا، نہیں بنایا، اس لیے کہ اس کو غذا کم دینی ہے، نفس امارہ کو غذا کم دینی ہے، زیادہ نہیں دینی۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنی طب سے ہٹے، اپنے دین سے ہٹے، ہم نے گائیں بھی ذبح کر لی، نفس مطمئنہ ختم، بھوکا مر گیا، غذا نہیں ملی، اور ہم نے بھینس بھی ذبح کر لی، ہمارے جگر کی غذا بھی ختم ہو گئی۔ پھر بھی ہم نے بس نہیں کی، ہم نے فارمی مرغے اور نہ جانے کون کون سے رستے گوشت خوری کے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے ان کو بھی غذا دینی ہے، اس کو غذا کم دینی ہے۔ ہماری کم علمی کہہ لیں، علم سے دوری کہہ لیں، کسی سازش کا شکار ہو گئے، ہم نے گائیں بھی ذبح کری، بھینس بھی ذبح کی، اور فارمی مرغے بھی اور فارمی مچھلیاں بھی، ساری غذائیں ہم نے اس کو دینی شروع کر دی۔ نفس ہمارا بڑھ گیا، وحشی ہو گئے، سخت دل ہو گئے، سخت زبان ہو گئے، عقل کی بات، ملامت کی بات ہمارے قریب نہیں آتی۔ عزیزان محترم، ہم نے یہ ظلم اس حد تک کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں 5-10 سال کا بچہ اور بچی بھی محفوظ نہیں۔ آئیے میری طب سے رستہ پوچھیں، میں دانشوروں سے، مفکروں سے، مدبروں سے میں التماس کروں گا کہ میری طب یونانی رہنمائی کرتی ہے، میرا دین رہنمائی کرتا ہے کہ جس میں انسان کو غذا دینے کی ایک ترتیب ہے، اس کو سمجھیں، اس کو بحال کریں، اور یہ ہسپتال ویران ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے خود ہی اللہ کے بنائے ہوئے ایک نظام کو، طب کو بغیر سمجھے ہم نے کسی اور راہوں پہ ڈال دیا اپنے آپ کو، تو آج ہم بیماریوں کے مرکز بن گئے ہیں، دروازوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آئیے میری طب کہتی ہے اسباب ممرضہ کو سمجھیں، مرض کیوں پیدا ہوتی ہے اس کو سمجھیں، گردے کیوں خراب ہوتے ہیں میری طب سے پوچھیں، دل کے وال کیوں بند ہوتے ہیں میری طب سے پوچھیں، جگر کو سوزش کیوں ہوتی ہے میری طب سے پوچھیں۔ عزیزان محترم، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس انداز میں ہم کام کریں جس طرح کہ بارش ایک قطروں کی شکل میں گر کے اور پانی کی ندیاں بہا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر محنت کریں اور اس طب کو پروان چڑھائیں، اس طب کی پہچان بنائیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نبی صبح شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، انتظار نہیں خود انقلاب پیدا کر۔ عزیزان محترم، زخم لگے ہیں قاری طب پر، میری سوچ ہے زخم لگے ہیں قاری طب پر، پہلے اس کی فکر کرو
یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ کس کی کارگزاری ہے۔ اس راہ سے پہلے گزرے ہیں رہبر بھی، کچھ راہزن بھی، نقش قدم پہچان کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جناب حکیم حاجی نعمت علی شاہ صاحب۔ طب یونانی کی اہمیت و افادیت اور نبض کی بنیادی قوانین کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور حاجی صاحب کو اگلے لیکچر کے لیے بھی جو اگلے مہینے ہوگا اس میں بھی زحمت دیں گے، اور یقیناً حاجی صاحب وقت نکالیں گے، اور یہ سلسلہ اگلے کم از کم 5-6 لیکچرز پہ چلے، تاکہ یہ جو باتیں آج ہم نے بنیادی چیزیں ان سے سنی ہیں ان کو آگے کس طرح منطبق کرنا ہے، نبض کے حوالے سے کس طرح ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور ہوا، پانی اور حرارت اس کی پہچان اب عملی طور پر کیسے کرنی ہے، اس کو اب آگے پھر وہ اگر یہ پہچان ہوتی ہے تو پھر کون کون سے امراض پر وہ دلالت کرتی ہیں، اور کون کون سے امراض کس نوعیت کے امراض پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے کس طرح ادویات کی چوائس بھی بنتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں یقیناً حاجی صاحب ماشاءاللہ ان کا شاگردوں کا بھی حلقہ وسیع ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے پاس جا کر سیکھنا چاہے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتے۔ ایسا ویسے ہی ہے نا جی؟ بہت شکریہ۔ اب میں ہمارے دوست تشریف لائے ہیں صادقہ آباد سے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں جناب، اور چلیں مجھے دے دیں، میں آپ کی جگہ بتا دیتا ہوں۔ شمس الحق پورا نام ہے، حکیم شمس الحق صاحب ہیں صادقہ آباد سے۔ مجھے آج کل نا بہت سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے مجھ پہ، دوستوں سے بات ہوتی ہے، اور پھر میں چونکہ اب آوارہ گرد بھی ہو گیا ہوں، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، تو مختلف اطباء سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ تو شمس صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہ ماشاءاللہ صادقہ آباد سے حاجی صاحب کا لیکچر سننے کے لیے آئے ہیں، اور صادقہ آباد کا اگر سفر جو جانتے ہیں کم از کم 12 گھنٹے کا سفر ہے، تو یہ ایک شوق ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ماشاءاللہ فیصل آباد بھی پہنچے، یہ گجرانوالہ بھی پہنچے، جہاں پہ بھی تعلیمی حیدرآباد، ہم سندھ طبیہ کالج حیدرآباد کا پروگرام کیا وہاں پہ بھی پہنچے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ تو جب ان سے بات چیت ہوتی رہی، میں نے کہا یہ انہوں نے مختلف امراض کے حوالے سے بات کی، تو میں نے کہا یار زبانی کلامی باتیں بہت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ دعوے کینسر ٹھیک کرنا اور یہ کرنا نا، یہ مجھے چڑ بن گیا ہے، مجھے تو میری چھیڑ بن گئی ہے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، کوئی عملی کام بتائیں، مریضوں کا ریکارڈ رکھنا شروع کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کاوش ہے، میں نے کہا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ 100 مریض کا ریکارڈ دیں، جتنے مریض ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پر جو 5 7 8 10 اس وقت یہ 10 مریضوں کا ریکارڈ لے کر آئے ہیں، 16 تو یہ مریضوں کا ریکارڈ لے کر آئے ہیں، اور اس کی جیسے جیسے یہ علاج کرتے رہے اس کی رپورٹیں وہ فائل میں لگاتے گئے، اور وہ پھر اینڈ میں جو کیور ہو گئے، جن کا علاج ہو گیا، مکمل ہو گیا، ٹھیک ہو گئے، وہ پھر اس کا رزلٹ مکمل کر کے انہوں نے فائل میں ترتیب دے لیا۔ صرف میں نے ان سے یہ اس لیے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ لے کر آئیں، اس سے بھی موٹیویشن ہوتی ہے، اور دوسرے دوست بھی اس طرح کا کام کرنا سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل ہم کہیں کہ جی سائنٹیفک ہے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ آغاز تو کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس عرفان شاہد صاحب ہیں جن سے ہم ایک سیشن اس پہ کروائیں گے کہ یہ ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اور کس طرح ہم نے، اگر ہم نے انٹرنیشنل سٹڈیز کے لیے چیزیں پیش کرنی ہیں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بعد وہ کام آسان ہے، صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، صرف ورقے کالے کرنے ہیں، کاغذ پڑھنے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس وقت ہمیں افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، صرف جوہر ڈھونڈنے ہیں، ہیرے تلاش کرنے ہیں، اور ان کی جو رونمائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں کامیاب کرے،
اور یہ سلسلہ اس طرح انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ اب میں درخواست کروں گا، میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، مجھ سے اکثر ناراض رہتے ہیں، آج کل راضی ہیں، تو پروفیسر حکیم عبدالوحید صدیقی صاحب، انہوں نے ان کی کتاب کا نئی جو ہے نا وہ آیا ہے شمارہ، تو ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف پیش فرما دیں، اور پھر یہ کہاں سے ملتی ہے، دوست اگر خریدنا چاہیں تو یہ کہاں سے خریدیں گے، اور ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے حاجی صاحب کو پیش فرمانے ہیں۔ بس پہلے گفتگو فرمائیں۔